الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 25 سے شروع ہوتا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ 9 سال اور پڑھے۔ ایک ترجمہ ایک تفسیر کے بنا پر۔ دوسرا ترجمہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اپنے اس قول میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ پہلے ترجمہ کے بنا پر مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں، یریدو لبسهم فیہ احیاء مضروبا علی آذانہم ھذہ المدہ۔ مفسر کہتے ہیں، صاحب مدارک کہتے ہیں، یرید اس لفظ سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اس تفسیر کے ذریعے سے اولاً ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نزول کہف تک 300 سال سے زائد ان کا اس غار میں گزر چکا تھا، بلکہ اگر کہا جائے اس قول کی بنا پر کہ 400 سال سے زائد یقیناً گزر چکا، تو پھر یہ بات کیسے درست ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال اور 9 سال یعنی 309 سال رہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں ٹھہرنے سے، آیت میں ٹھہرنے سے مراد ہے حالت حیات میں ٹھہرنا۔ اس حیات کی حالت میں، جس حال میں کہ انہیں ان کے کانوں کو تھپ تھپا کر سلا دیا گیا تھا، وہ ٹھہرنا یہاں پر مراد ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ یرید مراد یہ ہے کہ ان کا اصحاب کہف کا وہاں یعنی غار میں باحیات ٹھہرنا، اس حال میں کہ ان کے کانوں کو تھپ تھپا کر سلا دیا گیا تھا۔ ھذہ المدہ، ان کے ٹھہرنے کی یہ مدت ہے، یعنی 300 سال ہے۔ وہو بیان، مفسر کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا یہ قول فی کہفہم 300 سنین، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے قول کا بیان ہے، جس قول میں اجمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کون سا دوسرا قول ہے؟ اس سے پہلے یہ قول گزر چکا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔
تو یہاں پر یہ ہے سنین عددا، سالہ سال۔ اب سالہ سال یہ مبہم ہے، اس میں اجمال ہے، مجمل ہے۔ اب وہ کتنے سال، تو اس کو بیان فرمایا یہاں پر ثلاث مئۃ سنین۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا یہ قول بقول مفسر کے، کہ یہ بیان ہے اس اجمال کا جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ وسنین عطف و بیان، یہ نحوی گفتگو کر رہے ہیں مفسر کہ ثلاث مئۃ سنین میں یہ سنین عطف بیان ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ لبثوا ثلاث مئۃ، وہ 300 ٹھہرے 300 سنین یعنی سال۔ عطف بیان نحوی اصطلاح ہے۔ عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کر دیتا ہے۔ تو 300 سال مطبوع اور سنین یہ تابع۔ وسنین عطف و بیان، یہ سنین عطف بیان ہے ثلاث مئۃ کا۔ تو ایک قرأت تو یہ ہے لبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین، ایک قرأت یہ ہے قراء سبع میں سے۔ ایک دوسری بھی قرأت ہے ثلاث مئۃ سنین، اس سے پہلے تھا ثلاث مئۃ سنین، اور یہاں پر ہے ثلاث مئۃ سنین بالاضافت۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اضافت کے ساتھ، یعنی یہاں پہ مئہ کی اضافت سنین کی طرف ہے دوسری قرأت میں، اور وہ اس قرأت میں اضافت مئہ کی سنین کی طرف نہیں ہے۔ تو ایک قرأت وہ تھی، اور ایک قرأت یہ ہے ثلاث مئۃ سنین بالاضافہ، اضافت کے ساتھ یعنی مئہ سنین کی طرف مضاف ہے۔ یہ کن کی قرأت ہے ثلاث مئۃ سنین؟ یہ حمزہ کی قرأت ہے، علی کی قرأت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کہ ثلاث مئۃ سنین، یہاں سنین بہرحال تمیز ہے۔ تمیز کے بارے میں نحویوں کا کہنا ہے کہ وہ مفرد ہوا کرتی ہے اور منصوب ہوا کرتی ہے، مگر سنین جمع ہے، مفرد نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں علی وضع الجمع موضع الواحد فی التمیز، کہتے ہیں یہ اس طور پر کہ یہاں جمع کو واحد کی جگہ رکھ دیا گیا ہے تمیز میں، اور اس کی دوسری مثال بھی قرآن میں ملتی ہے، جیسے کہ بالاخسرین اعمالا، میں اعمالا بھی تمیز ہے مگر جمع ہے۔ تو جس طرح اعمالا تمیز ہے باوجود اس کے کہ جمع ہے، اسی طریقے سے سنین تمیز ہے، جمع کو واحد مفرد کی جگہ رکھا گیا۔ وازدادوا تسعا اے تسع سنین، اور وہ 9 کو اور بڑھے، یعنی 9 سال۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مضاف الیہ مقدر ہے، اور وہ سنین ہے۔ سنین ہے کیوں؟ ماقبل کے دلالت کرنے کی وجہ سے ثلاث مئۃ سنین ماقبل دال ہے کہ یہاں پر جو مقدر ہے وہ سنین ہے۔ تسعن اے تسع سنین، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو مضاف الیہ مقدر ہے وہ سنین ہے، اس بات کی دلیل اس کا ماقبل ہے۔ اب اعراب بیان کر رہے ہیں کہ تسعن کو نصب کیوں ہے، تو کہتے ہیں تسعن کو نصب اس لیے ہے کہ مفعول بہ ہے۔ لأن زادہ تقتضی مفعولین، بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ زادہ یزیدو، اسے 2 مفعول چاہیے، اور فزدادہ کو 1 مفعول چاہیے، اور وہ یہاں پر تسعہ ہے۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، تم کہو کہ اللہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتا ہے۔ اے هو عالم من الذین اختلفوا فیہم بمدت لبثہم والحق ما اخبرک بہ، یعنی اللہ ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہے جنہوں نے کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت میں
اختلاف کیا ہے، اللہ ان اختلاف کرنے والوں سے زیادہ علم رکھتا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کا۔ والحق ما اخبرک بھی، اور حق وہی ہے جو اس نے تم کو بتا دیا کہ وہ 309 سال ٹھہرے۔ او ہوا حکایت لکلام اہل الکتاب، اور اس تفسیر سے در حقیقت صاحب مدارک ایک اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک گہری بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ گہری بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آیت کریمہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے یا اختلاف اصحاب کہف کی مدت اقامت میں اختلاف کرنے والوں کا کلام ہے؟ تو ایک تفسیر تو وہ تھی جو آپ نے سنا، ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار ہے، خبر دینا ہے کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت 309 سال ہے، اگر ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مگر ایک دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ اختلاف کرنے والوں کے کلام کی حکایت ہے۔ تو یہ متنازعین کا کلام ہے، مطلب ان لوگوں کا کلام ہے جنہوں نے ان کی مدت اقامت میں اختلاف کیا، جن لوگوں نے ان کے ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کیا، ان کا کلام ہے، ان کا کلام ہے، ان کا کلام ہے۔ ایک مفسر کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ ان کا کلام ہے، اختلاف کرنے والوں کا کلام ہے، اختلاف کرنے والوں کا کلام ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ در حقیقت وہ ایسا کہتے ہیں کہ اس کلام کا تعلق وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اس کلام کا، اس جملے، اس فکرے کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ پچھلی آیت کون سی آیت؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس سے ہے کیا مطلب؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحاب کہف، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ ایسا کہیں گے، تو ہر ایک کا اتفاق ہے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بہرحال تنازع کرنے والوں کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا اپنا کلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس فکرے کا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، کچھ لوگ 9 سال اور بڑھ گئے۔ تو اس کا تعلق اس کلام سے ہے۔ اس کلام سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے، ان کی مدت اقامت میں اختلاف کرنے والوں میں سے ایک گروہ نے ایسا کہا کہ وہ غار میں 300 سال ٹھہرے، اور کچھ لوگ اور 9 سال بڑھ گئے، یعنی 309 سال ٹھہرے۔ تو 300 سال ٹھہرے یا 309 سال غار میں ٹھہرے، یہ اللہ رب العزت کا اپنا کلام نہیں ہے۔ مفسر کی ایک جماعت کہتی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں بلکہ متنازعین کے کلام کی حکایت ہے، یعنی تنازع کرنے والے ایسا کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 309 سال ٹھہرے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں تفسیر ہے۔ ایک تفسیر کے بنا پر اللہ رب العزت کا کلام ہے، اگر اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اخبار ہے، بتانا ہے، خبر دینا ہے، اطلاع دینا ہے کہ ان کی مدت اقامت 309 سال ہے۔
اور اگر متنازعین کا کلام ہے جیسا کہ دوسری تفسیر میں ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت اتنی ہے، بلکہ لوگوں کا ایسا کہنا ہے۔ کچھ لوگ بولے 300 سال ٹھہرے، کچھ لوگ بولے 309 سال ٹھہرے، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ یہ اب لوگوں کا کہنا ہے، تو یہ دو تفسیر ہوئی، ایک وہ تفسیر، ایک یہ تفسیر۔ اس سلسلے میں سوال یہ ہے، اور جمہور کا وہی قول ہے کہ یہ اخبار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر اس آیت سے متصل اللہ رب العزت کا فرمان قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی آپ فرما دیں کہ اللہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتا۔ اللہ رب العزت کا یہ قول دال ہے، یہ دلیل ہے کہ پیچھے وہ 300 سال ٹھہرے یا 309 سال ٹھہرے، یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا قول نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا قول اگر ہے کہ 309 سال ٹھہرے تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں بتا ہی دیا، اللہ رب العزت نے بیان کر ہی دیا کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت 309 سال ہے، تو پھر اس جملے کا کیا معنی ہوگا کہ اللہ ہی ان کے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے زیادہ۔ تو جب اللہ رب العزت نے بتا ہی دیا تو اس جملے اس کلام کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ تو یہ کلام قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتا ہے، یہ کلام اللہ رب العزت کا یہ قول دلیل ہے اس بات کی، دال ہے اس بات کے اوپر کہ وہ لبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا، یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے بلکہ متنازعین کے کلام میں سے ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مفسر، او ہوئے حکایت کلام اہل الکتاب، یا یہ اہل کتاب کے کلام کی حکایت ہے۔ اہل کتاب کیا مطلب؟ اہل کتاب کے درمیان اختلاف ہوا، تو کچھ اہل کتاب نے کہا 300 سال ٹھہرے، کچھ نے کہا 309 سال ٹھہرے، تو یہ جو بولی ہوئی کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت 300 سال ہے یا 309 سال ہے، یہ اہل کتاب کی بولی ہے، یہ ان کا کلام ہے، یہ ان کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات نہیں ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے اللہ اعلم بما لبثوا، کہتے ہیں او ہوا حکایت لے کلام اہل الکتاب، یا یہ حکایت ہے اہل کتاب کے کلام کی، وَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ رد علیہم، اہل کتاب کے کلام کی حکایت بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یہ ان کا رد ہے کہ وہ درستگی پر نہیں ہے کہ 300 سال وہ ٹھہرے یا 309 سال ٹھہرے، وہ درستگی پر نہیں ہے، ان کا یہ قول درست نہیں ہے کہ اصحاب کہف 300 سال ٹھہرے یا 309 سال ٹھہرے۔ مفسر کی ایک جماعت ایسا کہتی ہے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، مگر جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اخبار ہے۔ کیا اخبار ہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، سمجھ رہے ہیں؟ جمہور مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار ہے کہ اصحاب کہف اپنے غار میں اتنی مدت تک ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، یہ انداز بیان اللہ عالم بما لبثوا لہو غیب السماوات والارض، یہ انداز بیان خود اس بات کو بتا رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی، تمام پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور ان چیزوں کے احوال کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لوگ تو ایسا بولتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا رد ہے،
اور یہ جو پوشیدہ چیز ہے سمجھ لیں اس کا صحیح علم اللہ کو ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جملہ اللہ عالم بما لبثوا کے بعد یہ خود بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین، یہ اللہ رب العزت کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ متنازعین کا کلام ہے، متنازعین کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے کلام کی حکایت کی ہے، اپنی طرف سے خبر نہیں دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حکایت ہے، اخبار نہیں ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم اسی کو ہے۔ کہتے ہیں ذکر اختصاصہ بعلم ما غاب فی السماوات والارض وخفی من احوال اہلہا، آسمانوں اور زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں اس کا علم اللہ کے ساتھ، اسے خاص اللہ کو اس کا علم ہے۔ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے حالات کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا خوب سننے والا ہے وہ، ابصر بہ کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، واسمع اور کیا خوب سننے والا ہے وہ، بہت خوب دیکھنے والا ہے وہ، بہت خوب سننے والا ہے وہ۔ اسمع جس طریقے سے ابصر بہ کے بعد بہی ہے، اسی طریقے سے اسمع کے بعد بھی بہی مقدر ہے، کیونکہ یہ افعال تعجب میں سے ہے اور افعال تعجب کا دو وزن ہے، ما افعلہ افعل بہ، یہ دوسرے وزن افعل بہ کے وزن پر ہے۔ کس قدر دیکھنے والا ہے وہ، کس قدر سننے والا ہے وہ، معنی یہ ہے کہ ما ابصرہ بکل موجود، ہر ایک موجود پر کتنی خوب نظر ہے اس کی، ہر ایک مسموع کو کیا خوب سننے والا ہے وہ۔ ما لہم من دونہ من ولی، ما لہم من دونہ من ولی، زمین و آسمان کی مخلوقات کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور خبرگیر نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور خبرگیر نہیں۔ ما لہم اے لأہل السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کے لیے ما لہم من دونہ من ولی، کوئی خبرگیر نہیں ہے، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا۔ ولی مفسر کہتے ہیں متولی لامورہم، لوگوں مخلوقات کے معاملات کا منتظم، متولی منتظم۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کا منتظم اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، بس ان سب کا منتظم اللہ ہے، دوسرا کوئی آسمانوں زمین کی کسی مخلوق کا منتظم نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کرے، دوسرا کوئی قطعاً اس لائق نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ رب العزت اپنے فیصلے میں فی قضائہ، اللہ رب العزت اپنے فیصلے میں ان میں سے آسمان و زمین والوں میں سے کسی کو شریک نہیں فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، کسی سے پوچھ کر کے اسے فیصلہ نہیں کرنا پڑتا ہے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ رب العزت اپنے فیصلے میں ان میں سے کسی کو شریک نہیں فرماتا ہے۔ ولا تشرک علن نہیں، وہ ولا یشرکو قرۂ سبا میں سے ایک قرأت ہے اور فعل مضارع منفی معروف ہے، اخبار ہے، اور ایک دوسری قرأت ابن عامر شامی کی ہے جو لا یشرکو کے بجائے ولا تشرک، اس کو کہتے ہیں کہ ولا تشرک علن نہیں، اگر ولا تشرک ہے تو یہ فعل نہیں ہے، اور ولا تشرک یہ قرأت ہے ابن عامر شامی کی۔ اصحاب کہف کا قصہ یہاں ختم ہوا۔
اصحاب کہف کی قصہ ختم ہونے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ان حالات پر تبصرہ ہے جو اس وقت مکہ میں مسلمانوں کو درپیش تھے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب وحی کی گئی ہے اسے ہو بہو سناتے جائیں۔ اے محبوب، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے اسے ہو بہو سنائیں۔ یہ جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کا رابطہ بتانے کے لیے مفسر اوپر میں کہتے ہیں کانوا یقولون لہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل فقیل لہ، رابطہ یا سبب نزول، یعنی مفسر آنے والی آیت وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہیں، شان نزول بتاتے ہیں، اور شان نزول میں مفسر یہ کہتے ہیں، مفسر ایسا کہتے ہیں کہ کانوا یقولون لہو، مکہ کے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اس کے علاوہ آپ کوئی اور قرآن لائیے یا اس قرآن کو چینج کیجئے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیے کہ یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں ذرا چینجنگ کیجئے، اس میں ذرا تبدیلی کیجئے اور دوسرا قرآن لائیے تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس موقع پر یہ آیت نازل فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اے محبوب تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی اسے ہو بہو سنائیں۔ ایک سوال، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، کیا سرداران قریش کی اس درخواست پر کہ ذرا قرآن میں چینجنگ کیجئے، تبدیلی کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کیا قرآن میں کچھ تبدیلی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کچھ مصالحت کے لیے سوچ رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی؟ کیا ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من بنا رہے تھے مصالحت کر لی جائے کچھ چینجنگ کر کے؟ معاذ اللہ کیا ایسا ہے جو یہ آیت نازل ہوئی؟ جواب، وَاتْلُ یقیناً یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر گفتگو کا رخ، سخن کا رخ کفار مکہ، سرداران مکہ کی طرف ہے، یعنی مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جا رہا ہے، خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، مگر اس خطاب کا رخ کفار مکہ ان سرداران کی طرف ہے جنہوں نے چینجنگ کی بات کی تھی، ان کی طرف ہے۔ یہ کیا مطلب مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روئے سخن سرداران قریش کی طرف ہے، کفار قریش کی طرف ہے؟ ہماری گفتگو میں بھی، ہماری بات چیت میں بھی ایسا بہت ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے غصے میں ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے،
تو بچے کو ڈانٹتی ہے، بچے کو مارتی ہے، برا بھلا بچے کو کہتی ہے. تو مخاطب تو بچہ ہے مگر خطاب کا رخ بچے کا باپ ہے. اسی طریقے سے یہاں مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر خطاب کا رخ سرداران قریش کی طرف ہے، کفار قریش کی طرف ہے، کفار مکہ کی طرف ہے. رخ ادھر ہے کہ اس کتاب میں چینجنگ، اس کتاب میں تبدیلی تو اس کا کوئی مجاز نہیں ہے. ولا مبدل لکلماتہ، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سوچے بھی کہ اس میں چینجنگ کر دیں، اس میں تبدیلی کر دیں، تو اس کو میرے سوا اور کہاں جائے پناہ ملے گا، میرے سوا اور کہاں اسے ٹھکانہ ملے گا. تو گفتگو کا رخ، روئے سخن ان کی طرف ہے. دراصل کفار مکہ، کفار قریش، سرداران قریش کو سنانا ہے کہ یہ کتاب اٹل ہے، اس میں کوئی چینجنگ کا مجاز نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو مجال نہیں ہے کہ اس کتاب میں تبدیلی کرے، خواہ کوئی ہو. یہ کتاب اللہ کی ہے، اگر اس میں تبدیلی کر سکتا ہے تو جس کی کتاب ہے وہی کر سکتا، وہ اللہ ہے. کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کرے. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، اے محبوب تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی اسے ہو بہو سناتے جائیں. من کتاب ربک اے من القرآن. تفسیر، اس تفسیر سے مصنف اس بات کا فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس تفسیر سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رب کی کتاب تو قرآن کے سوا اور بہت سی ہے، مگر یہاں پر رب کی کتاب سے مراد قرآن ہے کیونکہ گفتگو اسی کے بارے میں چل رہی. اے من القرآن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رب کی کتاب سے مراد قرآن ہے. اپنے رب کی کتاب میں سے یعنی قرآن میں سے جو آپ پر وحی کی گئی اسے ہو بہو آپ سناتے رہیں. ولا تسمع لما یحزون بہ من طلب التبدیل، اور کان نہ دھریں ان باتوں کی طرف جو وہ بکتے ہیں مکہ کے کفار، سرداران قریش، اور کان نہ دھریں ان باتوں کی طرف جو وہ بکتے ہیں من طلب تبدیل. کیا بکتے ہیں؟ تبدیلی کی طلب، چینجنگ کا مطالبہ. ادھر کان نہ دھریں. فَإِنَّهُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کان نہ دھریں کیونکہ اللہ کے فرمودات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اَيْ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَىٰ تَبْدِيلِهَا وَتَغْيِيرِهَا، کسی میں مجال نہیں ہے کہ اسے بدل دے، اسے چینج کر دے. إِنَّمَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ وَحْدَهُ، اگر کوئی اس کتاب میں تبدیلی کر سکتا تو وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا أَيْ مَلْجَأً تَعْدِلُ إِلَيْهِ إِنْ هَمَمْتَ بِذَلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْفَرْضِ، اگر تم نے قصد بھی کیا کچھ بدلنے کا تو اس کے سوا تم کوئی ٹھکانہ نہیں پاؤ گے. میں اس کا جواب دے چکا. یعنی یہ سنانا ہے سرداران قریش کو کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کر دے. اگر کوئی بھی اس میں تبدیلی کرے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں وہ بھاگ کر کے جائے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا یا اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. یہ گفتگو یہاں ختم ہوئی.
ولما قال قوم من رؤوساء الكفرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مفسر فرما رہے ہیں ولما قال قوم من رؤوساء الكفرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنے والی آیت یعنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو آنے والی آیت ہے اس کی شان نزول، اس کا سبب نزول بتانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب آپ اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں لما قال قوم من رؤوساء الکفرہ، جب سرداران کفار مکہ میں سے ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ سرداران قریش میں سے کفار یعنی کافر سرداران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، ہم تو آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں سننا چاہتے ہیں، مگر ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں کچھ غریب لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں تاکہ ہم آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی بات سنیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، مگر آپ ذرا غور کرو، اصحاب کہف کا قصہ ختم ہوتے ہی پہلی آیت اور یہ آیت فوراً آ رہی ہے۔ مکہ کے حالات پر اس سے روشنی پڑ رہی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے لیے کیا حالات کفار قریش کفار مکہ بنائے ہوئے تھے، مگر اصحاب کہف کے قصہ کے ختم ہوتے ہی یہ بیان شروع ہو رہا ہے، وَاصْبِرْ، پہلے وَاتْلُو پھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو اس بیان کے شروع کرنے سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ، تو اصحاب کہف کے قصے میں تعلیم یہ تھی کہ دیکھو کچھ نیک بندوں نے ایمان کے لیے بادشاہ سے بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور ایمان کے لیے بڑے سے بڑے عہدے کو بھی چھوڑ دیا، اپنے دوست احباب رشتہ دار وطن سب کو چھوڑ دیا، پھر یہ قصہ آ رہا۔ تو یہاں جو چیز محبوب ہے، جو مرغوب ہے، وہ ایمان ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہے وہی اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ مطمئن رکھیں، ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں
اب یہاں پر بھی ایک سوال، کیا یہ سچے اہل ایمان اگرچہ وہ غریب تھے، غلام تھے، مگر سچے اہل ایمان تھے، کیا سچ مچ ایسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا جائے جو یہ آیت آئی؟ جواب وہی ہے جو ماسبق میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر روئے سخن انہی سرداران کفار قریش کی طرف ہے، سنانا دراصل انہی کو ہے۔ کہ تمہاری یہ زینت، تمہارے مال و دولت لازوال نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ اللہ اور رسول کی نظر میں تمہارے مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اگر قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے فکر مند رہنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب و مرغوب ہے۔ تمہاری وہ دولت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب اور مرغوب نہیں ہے۔ تو تم کو اگر اپنی دولت پر ناز ہے تو اپنی دولت لے کر بیٹھے رہو، مگر اللہ اور اس کے رسول کو جو چیز محبوب ہے وہ تو دولت ایمان ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کیجئے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ مفسر تفسیر کرتے ہیں وَحْبَسْهَا، اے وَحْبَسْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو روکیے۔ صبر حبس النفس، روکنے کا نام ہے۔ آپ اپنے نفس کو روکیے ان لوگوں کے ساتھ، وَثَبِّتْهَا، اور اسے ثابت رکھیے۔ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے سلیس ترجمہ تھا، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، دائبین علی الدعاء فی کل وقت۔ اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح میں اور شام میں۔ تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ صرف صبح میں اور صرف شام میں پکارتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ یہ کیسے مراد؟ ہماری زبان میں بھی ایسا بولا جاتا ہے، ارے با صبح و شام میرا یہی کام ہے۔ میں خود بولتا ہوں صبح و شام پڑھانا ہی میرا کام ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھانا میرا کام ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہر وقت میرا یہی کام ہے۔ تو جس طریقے سے ہماری زبان میں صبح و شام جمیع اوقات کو، ہر پورے وقت کو، تمام وقت کو بولتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ تھی، دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے کہ صبح کے وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، شام کے وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت یا صبح کے وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ صبح میں کیوں دعا کرتے ہیں؟ لِطَلَبِ التوفیق والتیسیر، توفیق و تیسیر کی طلب کے لیے، توفیق و تیسیر کی طلب کے لیے، یعنی صبح کے وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کار خیر کی توفیق دے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان بنا دے۔ تو صبح کے وقت میں دعا کرتے ہیں توفیق اور تیسیر مانگنے کے لیے، والعشی، اور شام کے وقت میں دعا کرتے ہیں تقصیر کی معافی مانگنے کے لیے۔ شام کے وقت دعا کرتے ہیں اے اللہ دن بھر ہم نے جو کام کیا اس میں جو ہم سے کمی رہ گئی اسے معاف کر دے۔ تو یا تو یہ معنی ہے بالغداۃ والعشی کا، یا ایک احتمال اور ہے کہ صبح کی دعا اور شام کی دعا سے مراد یہ ہو او ہما صلاۃ الفجر والعصر، یا وہ دونوں فجر اور عصر کی نماز ہیں۔
یہ تیسری تفسیر ہے کہ صبح کی دعا اور شام کی دعا، وہ صبح میں دعا کرتے ہیں، شام میں دعا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز پڑھتے۔ بالغدوۃ شامی، اس سے اختلافی قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عام قراء کی تو قرأت وہی ہے بالغداۃ والعشی، مگر ابن عامر شامی کی قرأت بالغدوہ ہے۔ تو یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی چہرے کی چاہت میں، یہاں پر مراد ہے اپنے رب کی رضا کی چاہت میں۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں ان سے ترچھی نہ ہوں، ہماری زبان میں آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں، اپنی نگاہ ان سے ہرگز نہ پھیریں۔ مفسر کہتے ہیں آپ کی نگاہیں ان سے گزر نہ جائے، مراد یہ ہے ولا تجاوز، ادا ہو اذا جاوزہ، بولا جاتا ہے ادا ہو یہ اس وقت جب کہ کوئی چیز کسی سے آگے بڑھ جاتی، آپ کی نظریں اس سے آگے نہ بڑھے۔ مگر ایک سوال یہ ہوتا کہ ادا جب تجاوز کے معنی میں ہوتا تو اس کا صلہ ان نہیں آتا، اور یہاں پر ولا تعدو اس کا صلہ ان آیا ہے، تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں نبا کے معنی کی تضمین ہے۔ یہ تضمین کیا ہوتی ہے؟ تضمین ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ تضمین کسی فعل یا شبہ فعل میں دوسرے فعل یا شبہ فعل کے معنی کا خیال کرنا، لحاظ کرنا، اس دوسرے فعل یا شبہ فعل کے مناسب کو ذکر کر کے، یہ ہے تضمین۔ تو یہاں پر اصل میں ٹھیک ہے ادا کا صلہ ان نہیں آتا، مگر اس میں نبع کے معنی کی تضمین ہے اور اس کا صلہ ان آتا ہے، اس کا صلہ ان آتا، اسی وجہ سے یہاں پر ولا تعدو کے ساتھ انہم ہے، تو مفسر کہتے ہیں۔ اور اس کو ان کے ذریعے سے متعدی لایا گیا، کیونکہ ادا نبع کے معنی کو متضمن ہے۔ تمہارے قول نبت ان ہو عین ہو، اس کی نظر اس سے دھندلی ہو گئی، زائل ہو گئی، ہٹ گئی۔ تو سوال تضمین کی کیا ضرورت تھی؟ فائدۃ التضمین اعطاء مجموع معنیین، تضمین کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تضمین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو معنی کے مجموعہ دینا، وذالک اقویٰ، یعنی ایک ساتھ دو معنی کو ادا کرنا، وذالک اقویٰ من اعطاء معنی واحد، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف ایک معنی کے دینے سے اقویٰ ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اس کا تعلق وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہو؟ مفسر کے بقول یہ حال کی جگہ میں ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری آنکھیں ان سے ترچھی نہ ہوں، تمہاری آنکھیں ان سے گزر نہ جائے دنیاوی زندگی کی زینت کی چاہت میں۔ فی موضع الحال، یہ حال کی جگہ ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سرداران ہیں
جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، لہٰذا ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اطاعت نہ کرو اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اغفلنا قلبہ، ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا، من جعلنا قلبہ غافلا، یعنی جس کے دل کو ہم نے ذکر سے، اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَهُوَ دلیل لنا علی انہ تعالی خالق افعال العباد، اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ رب العزت کا کہ اس قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ بھی بنتے ہیں اللہ کے کرنے سے، ہمارے جو کام ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے کرنے سے، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہم کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو پیدا کیا، جس طریقے سے ہم انسانوں کو پیدا کیا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ یہ ایک بحث کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں ایک زمانے میں اختلاف رہا کہ کیا جس طریقے سے اللہ رب العزت بندوں کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، اس کے اعمال کا بھی خالق ہے، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے ہمارا خالق ہے ویسے ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ مفسر کہتے ہیں اس آیت میں ایک دلیل ہے، اس کی اور بھی دلیل ہیں، مثلا ایک دوسری آیت میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے ان کاموں کو بھی پیدا کیا جو تم کرتے ہو۔ وَهُوَ دَلِيلٌ لَنَا عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، یہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے افعال کا خالق ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ معطوف ہے اغفلنا پر، یعنی اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے غافل کیا، اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کی، جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کی، اس کی بات نہ مانو۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ تو افراط و تفریط پر مبنی ہے، اس کا معاملہ تو افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ اتبع، جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی، اور وکان امرہ فرطا، اور جس کا معاملہ افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ ایک دوسری تفسیر مجاوزہ عن الحق، کہ حق کو، وہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر سرپٹ بھاگنے والا ہے، اس کی بات نہ مانو۔